السلام علیکم۔ 2 محرم شروع ہو چکا۔ 2 محرم کا دن اس وقت جاری ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے حور کے موضوع پر ختم کی تھی کہ حور نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور پھر وہ کربلا تک ان کے ساتھ ساتھ ہی وہ گیا۔ اس کا پس منظر میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہاں ٹھہر کر ہمیں ضروری ہے، ویسے تو بہت سارے دوست مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پوری تفصیلات بیان کیجئے، لیکن اصل میں ایک چھوٹے سے ویلاگ میں جو ہے نا یہ تمام تفصیلات آ نہیں سکتی، بہت طویل واقعات ہیں اور ان کے ہر پہلو کو اگر بیان کیا جائے جو کیا جانا چاہیے تو اس کے لیے بہت وقت بھی چاہیے اور بہت طویل ویڈیوز بھی چاہیے جو کئی حصوں میں ہوں گے اور کئی گھنٹوں پر محیط ہوں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت اور اس کے بعد جو سن 60 ہجری یا کم از کم پہلے 100 سال جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کوئی تاریخی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو میں اس کی کوشش ضرور کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے محدثین کے حوالے سے بھی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان پر بھی تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ میں وہ بھی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال حور نے جو ہے سیدنا حسین کا راستہ روک لیا، لیکن بعد میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حور جو ہے اس نے باعث شرمندہ ہو کر اس نے اپنے تمام اعمال سے توبہ کی اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس نے انہی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت بھی حاصل کی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جو ہے نا کچھ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے تھے، اور آج بھی میں واقعہ کربلا کی تفصیلات میں جانے سے پہلے کچھ احادیث آج کے دن کے حوالے سے یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے یہاں کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری نئی نسل کو معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا، میں بار بار ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں جو ہے نا تقریباً تمام کتب احادیث کے اندر یہ احادیث موجود ہیں، لیکن میں ایک خاص مکتبہ فکر کے جو کہ بنو امیہ کے حامی تصور کیا جاتا ہے، ان کے بہت بڑے محدث امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ احادیث صحیحہ سے اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر وہ بنو امیہ کے دور کو درست سمجھتے ہیں اور وہ ان احادیث کو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کو صحیح قرار دیتے ہیں تو ان سے زیادہ موضوع محدث کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی اور مکتبہ فکر کے محدث کے تحکیم اگر پیش کی جائے تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں جی فلاں نے جو ہے اس کو کمزور حدیث قرار دیا ہے، ضعیف حدیث قرار دیا ہے یا موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ تو اس سلسلہ احادیث صحیحہ کے حوالے سے وہ مکتبہ فکر جو ہے وہ ایسی جو ہے نا کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور ویسے بھی قول رسول ہے، اور جب بات ثابت ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے تو اسے ماننا حجت ہو جاتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال جو ہے میں اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے سلسلہ احادیث صحیحہ کہ اس جلد 5 سے 2 روایتیں جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ پہلی روایت جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی یہ حاکم میں بھی ہے اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مسلم میں بھی کچھ ایسی احادیث ہیں کہ مومن جو ہے علی سے محبت کرے گا اور منافق جو ہے مومن سے بغض رکھے گا۔
ایسی بہت ساری احادیث ہمیں بخاری اور مسلم میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں بھی مل جاتی ہیں، اور اس حدیث کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران حج عرفہ والے دن دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصفہ پر سوار تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لوگو میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اپنی نسل یعنی اہل بیت۔ اب اہل بیت کے بارے میں جو ہے بہت طویل بحثیں موجود ہیں کہ اہل بیت اصل میں کن کو کہا جاتا ہے۔ ایک جو ہے جب عیسائیوں کے ساتھ آیت مباہلہ جس میں تھی، تو اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جن اہل خانوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے، ان میں 5 لوگ تھے، یعنی اس میں جو ہے آپ نے جو اپنی چادر کے اندر لیا، اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت، حسنین کریمین یعنی دونوں نواسے، حضرت علی، 4 یہ اور 5ویں آپ خود، اور یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن بعض مکتب فکر کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد جو ہے ان کی زوجائیں بھی ہیں، لہذا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ زوجائیں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ یقیناً جب تک جو بھی زوجہ اپنے شوہر کی زوجیت میں موجود ہے وہ اہل بیت ہے، وہ اس کے گھر کی خاتون ہے، اور یقیناً وہ بھی ہوں گی۔ لیکن یہاں جن اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ددیال کی طرف سے جو اہل بیت ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو ہیں ام المومنین تو ظاہر ہے ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری مائیں بنایا ہے، ان کی محبت جو ہے وہ کسی طور ہمارے دلوں میں کم نہیں ہے، وہ یقیناً اہل بیت ہیں۔ تو یہ ان 2 روایتوں کے بعد اب کچھ ایسی روایتوں پہ جو ہے نظر ڈالتے ہیں کہ جن سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک جو شہادت ہے اس کی پیشگوئی اپنی زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے تھے، اور وہ بہت کثیر تعداد میں ایسی روایتیں جو ہے نا ہمیں ملتی ہیں، اور وہ اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ صحیح کے درجے پر فائز ہیں۔ ایسے ہی 3-4 احادیث میں جو ہے اس وقت یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا جرم کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں۔ سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے رات کو قبیح خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر وہ ہے کیا؟ اس نے کہا مجھے ایسے لگا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت عمدہ خواب ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کا بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں ہوگا۔ واقعی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ حسین پیدا ہوا جو میری گود میں تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو میں ان کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتلایا کہ میری امت اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔
میں نے کہا یہ بیٹا حسین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے۔ آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس لمحے کیا گزری ہوگی۔ ایک اور روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو فرمایا آج گھر میں میرے پاس ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا آپ کا یہ حسین بیٹا قتل ہو جائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے مقتل کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پھر اس نے سرخ مٹی نکال کر مجھے دکھائی۔ ان روایت کا مطالعہ میں جب بھی کرتا ہوں تو مجھے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور میں یہ سوچنے پر بے ساختہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ نبی جس نے ہمیں دین اسلام دیا، جس نے اپنی وہ آخری دعا ہمارے لیے سنبھال کر رکھ لی جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا کرتا ہے، اور ان کے پردہ کرنے کے محض 30 سال کے بعد ان کے خانوادے کے ساتھ ان کے اس نظام خلافت کے خلاف جو اللہ کے حکم پر آپ نے قائم کیا تھا، شب خون مارا گیا۔ ظلم اور بربریت کہ وہ مثالیں قائم کی گئیں جن کا کوئی ازالہ نہیں، جن کی کوئی تلافی نہیں۔ وہ نظام جو سن 60-61 ہجری میں، یعنی جب امام حسین جو ہے جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور کربلا کے قریب پہنچے، تو روانگی کے وقت 60 ہجری تھی، اور جب آپ وہاں پہنچے کیونکہ آپ ذی الحج میں روانہ ہوئے تھے تو 61 ہجری کا آغاز تھا، محرم تھا، 61 ہجری کا پہلا مہینہ تھا۔ جس نظام کو روکنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دی، وہ نظام آج بھی لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ اس نظام کے حامی، اس نظام کے داعی وہ اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے اس دور میں تھے۔ 1400 سال سے زائد مدت گزر گئی۔ 52، 53 یا 54 جتنے بھی دنیا میں مسلمان ملک ہیں، کیا یہ اتفاق ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام نہیں ہے؟ کسی ایک ملک میں بھی جمہوریت نہیں ہے؟ وہی 3 طبقے جو اس وقت اکٹھے تھے، وہی 3 طبقے تمام مسلمان ممالک کے اندر جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ اور آج بھی آمرانہ نظام، وہی آمرانہ نظام کہ حکومتی وسائل طاقتوروں کے ہاتھ میں ہیں، عوام کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہیں ڈنڈے کے زور پر، کہیں آئین کے زور پر، طاقت اور قوت کے زور پر، منبر و محراب کے زور پر، تمام وسائل جو ہیں انہی طبقات کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس نظام کو 1400 سال سے بچانے کے لیے ہم خیال لوگ اکٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کے اندر
کبھی یہ پیدا نہیں ہوئی کہ وہ نظام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوششیں ہوئیں وہ برابر ثابت نہیں ہوئیں، کیونکہ وہ منظم طریقے سے نہیں تھیں۔ بہت لوگوں نے قیام کیا، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، یعنی جو چاروں امام ہمارے ہیں، فقہ امام جو ہیں، ان سب نے اپنے اپنے نظام حکومت کے خلاف، اس نظام حکومت کے خلاف جو رائج ہو گیا تھا، ان سب نے آواز اٹھائی، ان سب نے سختیاں جھیلیں اور بدترین سزائیں اٹھائیں۔ امام ابو حنیفہ تو جو ہیں ان کا تو ثانیہ ارتحال ہی جو ہے وہ جیل میں ہوا اور انہیں زہر دیا گیا۔ چاروں امام مالک کے کندھے اکھاڑ دیے گئے، بڑھاپے میں لوہے کی زنجیریں پہنا کر انہیں ریڑھوں پر جو ہے سفر کرایا گیا، کوڑے مارے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ بس آپ جو ہے ہمارے قاضی القضاء بن جائیے تو معاملات سارے ٹھیک ہوں گے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں مہر لگا کر تمہارے گناہوں کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جنہوں نے دونوں ادوار دیکھے، بنو امیہ کے دور بھی دیکھا اور بنو عباس کا دور بھی دیکھا۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 80 ہجری ہے اور وفات جو ہے وہ 150 ہجری ہے، یعنی 50 سال کی عمر تک بنو امیہ کا دور اور پھر اس کے بعد 30 سال کی عمر تک جو ہے وہ بنو عباس کا دور بھی آپ نے دیکھا۔ اور یہاں تک کہ آپ نے بغداد میں دفن ہونا پسند نہیں کیا تھا، اور خلیفہ منصور نے یہ بات کہی ہے، خلیفہ منصور یا مہدی، میں ذرا اس میں گڑبڑ کر رہا ہوں، کہ امام ابو حنیفہ مرتے مرتے بھی مجھے شرمندہ کر گئے ہیں۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فتنہ خلق قرآن کے موضوع پر جتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا، آج کے عالم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بات کسی اور طرف نکل گئی، بات ہم یہ سارا، لیکن بہرحال یہ باتیں شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے براہ راست متعلق ہیں، کیونکہ اسی نظام کے خلاف تو جد و جہد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی۔ 2 محرم کا دن بھی جو ہے وہ آپ کا وہیں گزر گیا۔ اگلے موضوع میں میں یہ کوشش کروں گا کہ اس وقت مدینے کا جو ماحول تھا اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ حالات کیا تھے کہ جن کی بنا پر آپ 19 مردوں اور باقی خواتین، اہل خانہ، بچے بچیاں کے ساتھ آپ یہ سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ جذبہ ایک ہی تھا کہ خواہ میں شہید ہو جاؤں، میں مار دیا جاؤں، لیکن اگر میں کھڑا نہ ہوا تو یہ نظام جو ہے سند پا جائے گا۔ اسے سند کا جواز نہ دینے کے لیے آپ نے اپنی جان نچھاور کر دی، اپنے نانا کے دین بچا لیا۔ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے یا اسی طرح چلنا ہے جس طرح یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اس وقت یہ چل نہیں رہا، یہ سسک رہا ہے، یہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر کی زندگی جو ہے وہ مصنوعی زندگی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں، شاید میرے یہ الفاظ جو ہیں کچھ دلوں کو تبدیل کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔